السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ سورہ اعراف پڑھ رہے ہیں, اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے سوا اور کوئی تمہارا معبود نہیں, سو کیا تم نہیں ڈرتے. 65. ان کی قوم میں جو بڑے بڑے آدمی تھے انہوں نے کہا کہ ہم تم کو بے عقل سمجھتے ہیں, بے شک تم ہم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں. 66. ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم, مجھ سے ذرا بھی کم عقلی نہیں ہے, لیکن میں پروردگار عالم کی طرف سے رسول ہوں. میں تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں, تمہارا سچا خیر خواہ ہوں. 68. کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس کوئی آدمی کے ذریعے جو تم ہی میں سے ہو نصیحت آئی ہے کہ تم کو ڈرائے, اور تم یاد کرو جب اللہ نے قوم نوح کو بعد تم کو خلیفہ بنایا اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ میں بھی زیادہ دیا, سو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. 69. وہ کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی بندگی کیا کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کا ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے, پھر وہ عذاب ہمارے پاس لاؤ جس کی تم دھمکی دیا کرتے ہو اگر تم سچے ہو. 70. تو ہود علیہ السلام نے کہا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آنے والے ہیں. کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا ہے, ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اور اللہ کی طرف سے نہیں آئی, سو تم انتظار کرو تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. 71. یہ آپ دیکھیں نا, جب حود علیہ السلام تھے تو وہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھے, اور یہ جب بھی کوئی نبی پیغمبر جب بھی آتے ہیں تو ہمیشہ ان کو جھٹلایا جاتا تھا نا, دیکھیں, اور وہ کسی کی بات ماننے کو اور ایمان لانے کو تیار نہیں تھے. تو حود علیہ السلام بھی پھر انہوں نے کہا کہ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں. کیسے یہ آپ دیکھیں ذرا کہ پھر غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا, ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا تھا, وہ ہم ایمان لانے والے نہ تھے. 72. آپ یہ دیکھیں, جب بھی جس قوم نے ٹھکرایا ہے اور اس کے اوپر عذاب آیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو مشرکین جو تھے وہ ہمیشہ تباہ و برباد اور غرق ہو گئے, اور اس کے بعد جو مومنین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لی. اسی طرح حود علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھیوں کے ساتھ اللہ نے انہیں کیسے بچایا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فنا کر دیا مشرکین کو, کیونکہ وہ ایمان لانے والے تو تھے نہیں, اور جھٹلانا اور ایمان نہ لانا, اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نیست و نابود کر دیا. پھر ہم نے قوم سمود کی طرف سے ان کے بھائی صالحہ کو بھیجا, تو انہوں نے کہا اے میری قوم, تم اللہ کی بندگی کیا کرو, اس کے سوا کوئی معبود تمہارا نہیں ہے. تمہاری کی طرف سے تمہارے پاس ایک کھلی نشانی آ چکی ہے, یہ ہے اونٹنی اللہ کی, اور جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے سو اس کو چھوڑ دو, اللہ کی زمین میں کھاتی پھرا کرے اور اس کو برائی سے ہاتھ نہ لگانا, کبھی تم کو دردناک عذاب آپ پکڑے. 73. تو یہ آپ کو قوم سمود کا واقعہ بھی یاد ہوگا کہ جب وہ اونٹنی آئی تھی تو انہوں نے اس کو بھی نہیں بخشا, انہوں نے جو ہے اونٹنی کے ساتھ بھی جو انہوں نے کیا وہ ہم آگے پڑھیں گے. تو وہ آپ دیکھیں کس طرح اللہ کی نافرمانی پہ نافرمانی, تو اللہ کی نافرمانی کرنا جو ہے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا. نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرتے جائیں اور اللہ کے عذاب کو آپ دعوت دیں, اور پھر جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اللہ کے عذاب میں پھر اس میں کوئی بھی نہیں بچ سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی بھی اس میں نہیں بچ سکتا. تو پھر اس میں انہوں نے کہا کہ تم یاد کرو کہ تم اللہ نے عاد کے بعد آباد کیا, تم کو زمین پر رہنے کے لیے ٹھکانہ نہ دیا, نرم زمین پر محل بناتے ہو اور پہاڑ کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو, سو تم اللہ کی نعمت کو یاد کیا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلایا کرو. 73. تو ان سے کیا کہیں کہ بس قوم فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ کی نشانیوں کو مانو, اللہ کی طرف پلٹ آؤ. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے جو ہماری ایمان ہے مزید قائم و دائم رہے, خاتمہ بالخیر ایمان پر ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. میرے چینل کو لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے. شکریہ.